مرحبا 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 پھر فرمایا آج کی رات میں وہ بندے بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہیں جس کو پہلے بیان کرنا تھا، لیکن میں جان بوجھ کے آگے لیا۔ کون؟ روئے زمین پر اللہ کی ذات و صفات میں شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مبارک رات میں جبکہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرمائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عرش معلیٰ کو چھوڑ کر آسمان دنیا پر اپنی ساری رحمتوں کے ساتھ جلوہ فروز ہے، اور ساری اللہ کی رات، ساری رات اللہ کی رحمتیں بارش کے قطروں سے زیادہ زمین پر برس رہی ہے۔ اس سب کے باوجود اللہ کے رسول نے فرمایا آج کی رات میں اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ کو تکلیف دینے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے، ماں باپ کو دکھ دینے والے، ماں باپ کے آنکھوں سے آنسو برسانے والے، ماں باپ کو پریشان کرنے والے، ماں باپ کی توہین کرنے والے، ماں باپ کی آواز سے زیادہ اونچی آواز میں بات کرنے والے، ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر تیز لہجے میں چیخ کر گفتگو کرنے والے، ماں باپ کو جواب دینے والے، ماں باپ کے سامنے اپنی بیویوں کو ترجیح دینے والے، بیویوں کے ماں کے مقابلے میں بیوی کی بات کو سننے والے، آج کی رات میں اللہ ان کو بھی اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، روئے زمین پر شرک کے بعد اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ کہ تم اللہ تعبدوا الا اياه، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، اللہ کے سوا تم کسی کو اپنا معبود مت بنانا، اللہ کے سوا تم کسی کے سامنے جھکنا نہیں، اللہ کے سوا تم کسی کو اپنا معبود حقیقی اور مسجود حقیقی نہیں بنانا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ نے اس بات کا بھی فیصلہ کر لیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جبکہ وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، دونوں ہیں یا ان میں سے کوئی ایک ہے، تم ہرگز بھی ان کے ساتھ بدسلوکی مت کرنا۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندو، ماں باپ کے سامنے تم کو اف بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم ان کو جھڑکی بھی مت دینا، تم ان کو اف بھی مت بولنا۔ ماں باپ کو جھڑکی دینے سے منع فرمایا اور ایک لفظ فرمایا تم اف بھی مت بولو۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں اف نہ بولو کا کیا مطلب ہے؟ اف نہیں بولنا، اف بھی نہیں بولنا۔ فرمایا ماں باپ نے بچے کو کچھ کرنے کے لیے کہا، بولے بیٹا ذرا بازار سے سودا لا لے، بیٹا ذرا یہ کام کر دے، بیٹا فلانا جگہ جا کے یہ لے کے آ جا۔ بچے کے زبان سے نہیں بولا، لہجے سے اس نے یوں ظاہر کیا، چھوٹا سا اشارہ، اتنا بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے ماں باپ کے سامنے۔ اللہ اکبر، اتنا بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماں باپ جو حکم دے دے اس کو ماننا ہے، سوائے خدا کی نافرمانی کے۔ ماں باپ جو حکم دے اس کو ماننا ہے۔ ماں باپ کہہ دے چھت پہ سے کود جانا، ماں باپ نے کہہ دیا ساری جائیداد قربان کر دے، خرچ کر دینا، ماں باپ نے کہہ دیا یہ سارا دولت فلاں کو دے دینا، ماں باپ نے کہہ دیا یہ فلاں کر دے، کر دینا۔
چاہے ہماری مرضی کے خلاف ہو، پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو ماں باپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ فرما رہے ہیں جب بھی ان سے بات کرو، نرمی سے بات کرو، ماں باپ سے گفتگو کرو، نرمی سے گفتگو کرو۔ ماں باپ کے سامنے غصہ نہیں دکھانا، ماں باپ کے سامنے اکڑنا نہیں، ماں باپ کے سامنے ان کی آواز سے اونچی آواز نہیں نکلنا، ماں باپ کو جواب نہیں دینا، ماں باپ کو جھڑکی بھی نہیں دینا، ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرنا ہے، سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ کتنا اونچا مقام ہے ماں باپ کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یوں ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسانوں کو وصیت کی ہے، وصیت کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ ماں کے ساتھ کیوں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اللہ خود بیان فرما رہے ہیں۔ حملته امه کرہا، اس کی ماں حمل کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ ماں 9 مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھائے پھرتی ہے، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور بچے کی پیدائش کی تکلیف کو جھیلتی ہے، بچے کی پیدائش کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ اس لیے ماں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرنا انسان کی فطرت ہے، بچوں کی عادت ہے۔ باپ سے ڈرتے ہیں، ماں سے نہیں ڈرتے، اس لیے جتنا زیادہ ماں کو ستاتے باپ کو نہیں ستاتے۔ اور میں تو اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں، اگر دنیا میں کوئی مظلوم ترین ہستی ہے، اگر دنیا میں کوئی ذات ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کیا جاتا تو دنیا میں ماں ہے، ماں اور کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ حضور نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد میری خدمت کے، میرے حسن سلوک کے زیادہ حقدار کون؟ حضور نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد پھر میرے حسن سلوک اور خدمت کے حقدار کون ہیں؟ حضور نے فرمایا تمہارے ابا جان، تمہارے باپ۔ 3 مرتبہ فرما رہے تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے، باپ سے زیادہ حق ماں کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھتی ہے۔ جو تکلیف ہوتی میری بھائیوں، میرے بھائیوں، نوجوانوں، ہم برداشت، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ماں ہی جانتی ہے وہ تکلیف جب ماں اٹھاتی ہے۔ اگر ماں اس تکلیف کو برداشت نہ کر کے حمل گرا دیتی، میرے اور آپ کا وجود کہاں سے ہوتا تھا؟ میں اور آپ یہ عیش و مستی کی زندگی کہاں سے گزارتے تھے؟ پھر فرمایا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، پیدائش کے بعد بھی ماں تکلیف کو جھیلتی ہے۔ کس قدر تکلیف جھیلتی ہے تصور نہیں کر سکتے آپ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک صحابی آئے اور آ کر یوں عرض کیا امیر المومنین، میں ملک شام سے چل کر مکے اور مدینے کو آیا، میں اپنی والدہ کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر لایا۔ میری والدہ لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے، اندھی بھی ہے، نہ خود سے چل سکتی ہے، نہ کھا سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، اپنی ساری ضرورتیں بھی وہ پوری نہیں کر سکتی۔ نوجوان اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کے لایا، ملک شام سے پیدل چل کے آیا، کئی مہینے کا سفر کر کے آیا، مکے میں داخل ہوا، خانہ کعبہ کا طواف کرایا، صفا مروہ کی سعی کرایا، پھر مینا کے میدان میں لے گیا، پھر مزدلفہ میں لے گیا، عرفات کے میدان میں لے گیا، مینا کے میدان میں قربانی کی، عرفات کے میدان میں کنکریاں ماری، اس کے بعد پھر جو ہے جبل رحمت پہ لے گیا، وہاں دعائیں کروائی، پھر طواف کی زیارت کے لیے مکے کو لایا، پھر طواف کرایا، سارا حج کرا دینے کے بعد میں آ کر پوچھتا ہے سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے امیر المومنین، میں نے اپنی ماں کے ساتھ اتنا کیا، اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے لایا، اس کے ہر تکلیف کو جھیلا، اس کی ہر مشقت کو میں نے اٹھا لیا، اپنا اس کے بوجھ کو اٹھایا، اپنے ہاتھ سے نیوالے بنا کے کھانا کھلایا، اپنے ہاتھ سے نہلایا دھلایا، اپنے پیٹھ پہ اٹھا کر اس کو میں نے حج کرا دیا۔ امیر المومنین، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر
دیا. میرے بھائیوں بزرگوں، میں اور آپ ہوتے تو کہہ دیتے ارے اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا تھا، اس سے بڑھ کے اور بڑی خدمت کون کر سکتا تھا، جا تو نے حق ادا کر دیا. لیکن قربان جائے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا. میرے نوجوانوں، میرے بچوں، اپنے دل کی گہرائی میں اتار لو، اپنے دل کے اوپر اس جواب کو لکھ لو، اپنے دل کے اندر اس بات کو بٹھا لو، ماں ہے تو ماں کی قدر کر لو. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے تو یہ پوچھتا ہے ماں کی زندگی بھر کے حق ادا کر دیا. ارے میں تو یہ کہتا ہوں تیری پیدائش کے وقت میں تیرے جننے کے وقت میں تیری ماں نے جو ایک چیخ ماری تھی، اللہ کی قسم اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. ہائے 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 ہائے، ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ والدہ کہنے لگی بیٹا بہت دن ہو گئے حج کو نہیں جائے ہوئے، کعبۃ اللہ کی یاد آ رہی ہے، مکے کی یاد ستا رہی ہے، وہ گنبد خضرا کو دیکھنے کو نگاہیں ترس رہی ہے، سنہری جالیوں کے دیدار کے لیے دل بے قرار ہے. بیٹے کب حج کراؤ گے؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اماں اب تو آپ بوڑھے ہو گئے، اب مجبور و لاچار ہے، سفر نہیں کر سکتے، بیٹا میری خواہش پوری کر دے، میری آخری خواہش پوری کر دے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کو اپنے پیٹھ پہ اٹھائے ہوئے لے کر آئے، سفر کیا، حج کرا لیا، حج سے فارغ ہوئے، اب جانے کا وقت ہے. غلاف کعبہ کے پاس آتے ہیں، کعبے کے سائے میں کھڑے ہوتے ہیں، غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہتے ہیں اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے میری ماں کے لیے اتنی تکلیفوں کو برداشت کیا، میں نے اپنی ماں کو اٹھا کے لایا، اور اللہ میں نے میری ماں کو حج کرایا، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا. میرے بھائیوں اللہ رب العزت کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ کی طرف سے غیب سے آواز آتی ہے اے مالک ابن دینار میری عزت کی قسم ہے، میرے جلالت کی قسم ہے، تیری ماں نے تیرے پیدا ہونے کے بعد میں پہلی مرتبہ اپنی چھاتی سے دودھ کا جو پہلا قطرہ تجھے پلایا تھا، میری عزت کی قسم ہے آج تک تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے میری ماں. میرے بھائیوں ماں کا مقام و مرتبہ یہ ہے. تبھی تو اللہ کے نبی میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کسی نے آ کر سوال کیا ماں کے بارے میں، حضور صلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہاری جنت ہے یا جہنم ہے، تم ان کی خدمت کر کے جنت بنا لو یا پھر ان کی نافرمانی کر کے جہنم میں چلے جاؤ، پرواہ نہیں ہے. اللہ نے اس کے رسول نے جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں میں لا کر ڈال دیا اور فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جو ماں کے پیر دبائے گا، جو ماں کی قدموں میں بیٹھے گا، جو ماں کی خدمت کرے گا، جنت اسے ملے گی. ماں کو ستانے والے کو جنت نہیں ملے گی. اور فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. دونوں بھی قابل احترام، دونوں کی بھی عزت کرنا ہے، لیکن ماں کی زیادہ خدمت کرنا ہے. ماں مظلوم ہوتی ہے، ماں مجبور ہوتی ہے، ماں عورت ہے، ماں کمزور ہوتی ہے، اس لیے ماں کا زیادہ حق ادا کرنا. ماں میرے بھائیوں نوجوانوں سوچو کیا کچھ برداشت کرتی ہے ماں، کیسے کیسے اپنے بچوں کو پالتی ہے ماں، کتنی تکلیفوں کو جھیل جھیل کر ماں اپنے بچوں کو پروان چڑھاتی ہے. ارے خود کچے میں سوتی تھی، سردی کے زمانے میں خود ٹھنڈ میں سوتی تھی، بچے کو گرم کپڑے پہناتی تھی، رات میں بچہ پیٹ میں درد ہو کے روتا تھا، کانے پہ ڈال کے رات بھر ٹہلتی تھی، بچہ روتا تھا ماں بھی روتی تھی، بچہ بھوکا رہتا تھا رات بھر ماں بھی بھوکی رہتی تھی. ارے اب بھی دیکھ لو بیٹا جوان ہو گیا، شادی ہوگی بیٹے کی، بیوی انتظار نہیں کرتی کھانے کا، بیوی انتظار نہیں کرتی کھانے کا، فون کر کے پوچھتی ہلو اجی کہاں ہیں جی، کہاں ہیں جی، تھوڑی تھوڑی دیر کو فون آتا.
کہاں ہیں جی؟ کھانا کھا لیے کی؟ تم کھا لو. کھا لیتی. ماں فون کرتی بیٹا کہاں ہے؟ امی میں باہر ہوں, بہت دور ہوں. بیٹا کھانے کا ٹائم ہو گیا, امی تم کھا لو. بیٹا کہتا امی تم کھا لو. بیٹا باہر ہوٹل میں کھانا کھا کے آتا. بیٹا ہوٹلنگ کر رہا ہے دوستوں کے ساتھ. بیٹا مندی کھا رہا ہے دوستوں کے ساتھ. بیٹا بریانی کھا رہا ہے دوستوں کے ساتھ. رات کے 2 بجے گھر میں داخل ہوتا ہے, دروازہ کھولتی ہے, بیوی نہیں کھولتی دروازہ, شادی کے بعد دروازہ کھولتی ہے تو ماں کھولتی ہے. سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے ماں کا؟ بیٹا کھانا کھا لیا؟ بولتا کھا لیا. اور ماں ویسی سو جاتی ہے, نہ ویسی سو جاتی ہے. نوجوانوں اپنی زندگی پہ غور کرو, کتنی دفعہ ایسا ہوا ہوگا. کبھی اپنے ماں کے دل پہ ہاتھ رکھ کے ماں سے پوچھو, ماں کتنی راتوں بھوکی سوئی تھی؟ کتنی راتوں بھوکی سوئی؟ بیٹا نہیں آیا رات میں, ماں کھانا نہیں کھائی. بیٹا نہیں کھایا, ماں نہیں کھائی. بیٹے کو بخار ہے, ماں کھانا نہیں کھاتی. بیٹے کے پیٹ میں درد ہے, ماں کھانا نہیں کھاتی. اور جب بڑے ہو گئے, کمانے کے لائق ہو گئے, خوبصورت مالدار بیوی مل گئی, اور بوڑھی ماں یاد نہیں رہتی. بوڑھی ماں یاد نہیں رہتی. بیوی کی ہر خواہش پوری, اور ماں کی ایک ضرورت پوری کرنے کو تیار نہیں ہے. ماں کی ایک ضرورت پوری کرنے کو تیار نہیں ہے. سال میں ایک ساڑی, ایک ڈریس دلانے کو تیار نہیں ہے. ماں کی دواؤں کے لیے پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. کتنی مائیں گھروں میں برتن دھو کے اپنی زندگی کاٹ رہی ہے. کتنی مائیں کسی کے گھر میں جھاڑو لگا کر اپنی زندگی کا گزارا کر رہی ہے. اولاد کو احساس نہیں ہے. نوجوانوں قدر کر لو جن کی ماں ہے. ماں کی عزت کرو. ماں کی دعائیں ہمیشہ آڑے آتی ہے. ماں کی دعائیں ہمیشہ کام آتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام بنے, محدث بنے, فقیہ بنے. کیسے بنے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے بنے. روایتوں میں آتا ہے ایک رات ماں نے پانی مانگا, بیٹا پانی لا لو. پانی لے کر آئے, پیالہ لے کر آئے. رات میں آئے تو ماں کو نیند لگ گئی. ماں انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں, ماں جاگے گی تو پیالہ پانی کا آگے بڑھوں گا. صبح ہو گئی, ماں کی آنکھ کھلی, دیکھا کہ بیٹا پیالہ لے کے کھڑا ہوا ہے. پوچھا بیٹا عبد الرحمان اب تک کھڑے ہو؟ ہاں امی اب تک کھڑا. سو کیوں نہیں گئے؟ امی اس لیے نہیں سویا, آپ اگر جاگیں گے آپ کی آنکھ کھلے گی, اور آپ پانی مانگیں گے تو آپ کو پانی کون دے گا, اس لیے میں نے پانی لے کر کھڑا رہا. بولے بیٹا جگہ کیوں نہیں دیا؟ اما اس لیے نہیں جگایا کہ اگر آپ کو جگاؤں گا نیند ٹوٹے گی تو آپ کو تکلیف ہوگی. صبح سے شام تک گھر کے کام کاج کر کے تھک ہار کے سوئی ہے, نیند تو پوری کر لینے دو. ہے بیٹا کوئی آج ایسا؟ بیٹا پانی لا لے. بیٹھا ہوا ہے فون لے کے, گھگو الو سور کے جیسا بیٹھے رہتا, کتے کے جیسا بیٹھے رہتا, ایک جگہ فون لے کے گیما کھیلتے رہتا. اما پکاری بیٹے پانی پلا, کھیل رہا. بیٹا پانی پلا, نہیں سنتا. غریب آدمی کب سے پکاری تیرے کو, نہیں سننے نہیں آئے میرے کو, پھر فون لے کے بیٹھا ہوا. کاش یہ وقت آنے سے پہلے زمین بھرتی اور بیٹا دفن ہو جاتا تو اچھا تھا. آج یہ دن دیکھنے کو مل رہا ہمارے گھروں میں. ماں کو پانی پلانے کو تیار نہیں ہے. ماں کے کبھی قدم دبائے نوجوانوں, جوانی آزادی اپنی. کبھی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر پیروں پہ ہاتھ بھی رکھے. کبھی وہ دن بھی یاد کرو, بچپنا تھا, بخار ہے, خوب کھیل کے آیا. بیٹا کرکٹ کھیل کے آیا, گلی ڈنڈا کھیل کے آیا, فٹ بال والی بال کھیل کے آیا, میچ جیت کے آیا. بیٹا سو رہا ہے, پیر پٹک رہا ہے, کوئی قریب نہیں آتے, نہ کوئی بہن آتی نہ بھائی آتا. ماں بیٹے کے قدموں کے پاس بیٹھ کے اپنے بیٹے کے پیر دبا رہی ہے. میرے بیٹے کے پیر درد کر رہے, میرا بیٹا سو رہا نہیں, میرے بیٹے کو نیند نہیں آ رہی, میرا بیٹا پیر پٹک رہا. ماں پیر دباتی تھی, آج وہ دن بھول گیا. ماں بوڑھی ہو گئی, ماں ضعیف ہو گئی ہے, ماں کے پیر درد ہوتے ہیں, بیٹا بولنے پر بھی ماں کے پیر نہیں دباتا. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک رات امی جان کے پیر دبا رہے تھے. اپنی ماں کے پیر دباتے دباتے ماں کو نیند لگ گئی. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنی زبان سے ماں کے تلووں کو چاٹنے لگے. بار بار ماں کے تلووں کو اپنے ہونٹوں سے بوسہ دیتے تھے. بار بار اپنی ماں کے تلووں کو اپنے ہونٹوں سے چوم رہے ہیں. بار بار اپنی ماں کے تلووں پہ اپنے ہونٹ لگا رہے, زبان لگا کے یوں چاٹ رہے ماں کے تلووں کو.
ماں کی نیند ہوشیار ہو گئی، ماں جاگ گئی، اٹھ کے بیٹھ گئی، پھر پیر کھینچ لی، پیر پکڑنے کے لگے ماں کے، بیٹا یہ کیا کر رہا؟ بیٹا تم تو محدث ہو، تم تو فقیہ ہو، تم تو امام ہو، تم تو بیٹھ کر درس دیتے ہو، ہزاروں لاکھوں شاگرد تمہارے درس میں رہتے ہیں، ہزاروں علماء تم کو دیکھنے کو ترستے ہیں، ہزاروں علماء تمہارے درس میں بیٹھتے ہیں، بیٹا تمہارا مقام بہت بلند ہے، مجھ گناہگار کے پیروں کو کیوں چوم رہا؟ بیٹا میرے تلووں کو کیوں اپنے مبارک ہونٹ لگا رہا؟ بیٹا میرے تلووں کو کیوں چاٹ رہا؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، کیا اما جان میں آپ کے تلووں کو نہیں چاٹ رہا، میں آپ کے پیروں کو نہیں چوم رہا، میں اپنے ہونٹوں کو آپ کے تلووں کو نہیں لگا رہا، ارے میں تو دنیا میں اپنی جنت کو چوم رہا ہوں، ہائے ہائے میں اپنی جنت کو چوم رہا ہوں۔ یہ ہوتی ہے ماں سے محبت۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، میرے بچوں، خدا کے لیے ماں باپ کی عزت کر لو، ماں باپ کی قدر کر لو۔ کھیت اجڑ گیا دوسرا کھیت خرید سکتے ہیں، گھر گر گیا دوسرا گھر بنا سکتے ہیں، کاروبار ختم ہو گئے پھر سے کاروبار کو اٹھا سکتے ہیں، نوکری چلے گئی پھر سے نوکری خرید سکتے ہیں، بیوی چلے گی دوسری بیوی کر سکتے ہو۔ اللہ کی قسم اگر نہ چلے گی دوسری ماں نہیں مل سکتے، کہ دوسری ماں نہیں مل سکتی۔ ماں سے گھر کی رونق ہے۔ ان کے دلوں سے پوچھو جن کی نگاہیں بڑھاپے میں ہونے کے باوجود بھی اپنے ماں کے دیدار کو ترستی ہیں، جن کے گھر ماں کی محبت سے خالی ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا جس گھر میں ماں باپ نہیں ہے وہ اگر قبرستان سے بدتر ہے۔ قبرستان میں تو بھی تھوڑی رونق ہے، اس گھر میں رونق نہیں جس گھر میں ماں باپ نہ ہو، چاہے ماں باپ ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے ہو، یا ماں باپ کو نکال دیا ہو، یا ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہو۔ ماں کی عزت کرو، ماں کی قدر کرو، ماں کی خدمت کرو۔ باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، ماں باپ کو نہیں ستانا، دل نہیں دکھانا۔ ایک صحابی بوڑھے ہو گئے، اپنے بیٹے سے عرض کرنے لگے، بیٹا بڑھاپے میں سخت ضرورتیں ہیں، کمانے کے لائق اور قابل نہیں ہو، کچھ خرچے کے لیے پیسے دے دے۔ ایک دفعہ بولے انکار کیا، دو دفعہ بولے انکار کرنے لگا۔ باپ منت سماجت کر رہا، بیٹا دھمکی دے رہا، ابا اگر اب کی بار منگیں گے نا اللہ کے نبی کو جا کے شکایت کر دے تو تمہاری، اللہ کے نبی کو جا کے شکایت کر دے تو تمہاری۔ اور یہ کہا اور اٹھ کے جانے لگا اللہ کے نبی کی خدمت میں۔ بوڑھا باپ عزت کے مارے تڑپ گیا، بے چین و بے قرار ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں گر کے خدا کے سامنے رو رہا، اے اللہ تو میری لاج رکھ لینا، آج تک اللہ کے نبی کی خدمت میں میری کوئی شکایت نہیں گئی، اللہ میرا خود کا بیٹا میری شکایت لے کر دربار رسالت میں جا رہا ہے، اے اللہ تو اس بے عزتی سے بچا لینا۔ یہ بچہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا، روایت میں آتا ہے اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ فرماتے جبرائیل جاؤ جلدی کرو جلدی کرو میرے حبیب کے پاس، اس کا بیٹا، اس بوڑھے کا بیٹا پہنچنے سے پہلے تم پہنچ جانا، اس بوڑھے باپ کا بیٹا پہنچ کر شکایت کرنے سے پہلے تم سارا واقعہ اللہ کے نبی کو سنا دینا۔ جبرائیل پہنچے، اللہ کے نبی کو سارا واقعہ سنا دیا۔ حضور نے اس بچے کے پہنچتے حضور نے کہا تم سے پہلے تمہارا واقعہ میں سناتا ہوں۔ کہا کہ جا بلا کے لاؤ ان کے ابا کو، بلانے کے لیے بھیجا، اب بیچارہ رو رہا ہے، بوڑھا ہے، آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے، آنسو گر رہے ہیں، نہیں کمزور ہے، اور جو ہے لاٹھی لے کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ رہا ہے، اندر سے تڑپ رہا ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہا۔ اللہ کے نبی کی خدمت پہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی نے اس بیٹے کو بلا کر کہا ادھر آؤ ادھر آؤ۔ اس کے بعد فرمایا جو ہے ابو کا ومالو کا انت و ابو کا انت ومالو کا لیا بھی کا انت ومالو کا لیا بھی کا انت ومالو کا لیا بھی کا۔ حضور فرما رہے ارے ادھر آؤ، تو آج کے بعد سن لو اچھی طریقے سے، آج کے بعد سن لو اچھی طریقے سے، تم اور تمہارا مال تم اور تمہارا مال تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ آج کما رہے کیا کہتے باپ کو، میرا مال، یہ گھر میں کما کے بن لیا، یہ بلڈنگ میری ہے، یہ دکان میری ہے، یہ جائیداد میری ہے۔ اور اگر باپ نہ ہوتا تو کہاں سے ہوتا؟ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ماں باپ کی زندگی میں ہماری جتنی بھی جائیداد ہے وہ ساری جائیداد ماں باپ کی ہے۔ جتنا ہم
ماں باپ کی جائیداد میں اپنا حق سمجھ کر استعمال کرتے تھے، اللہ کی قسم اس سے زیادہ ہماری جائیداد میں پوری زندگی ماں باپ کا حق ہے۔ آج دواؤں کے لیے 100 روپے بیٹے کو پوچھنے کے لیے پورا باپ لرزتا ہے۔ 150 کی دواؤں کے لیے پیسے کم پڑ گئے تو بیٹے کو پوچھنے کو ماں ڈرتی ہے، بہو کیا بولے گی نہیں پتا، بیٹے کی زبان سے کیا نکل جائے گا نہیں معلوم۔ ہائے 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 ہائے، کتنا برا وقت آ چکا ہے آج ہماری زندگیوں میں۔ آج کی رات ماں باپ کو ستانے والے، ان کی نافرمانی کرنے والوں کی بھی بخشش نہیں ہوتی، اور سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا ماں باپ کو ستانے والے کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی کو اپنی زندگی میں کئی بار دیکھا، نبی کی صحبت میں بیٹھتے رہے، نبی کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ آخری وقت آ گیا، سارے رشتے دار جمع ہیں، صحابی رسول ہیں، اور سب بیٹھ کر کلمہ پڑھ رہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی کو اطلاع ملی، یا رسول اللہ، علقمہ نزا کی حالت میں کلمہ پڑھ رہے لیکن پڑھ نہیں پا رہا۔ حضور بنفس نفیس تشریف لائے اور آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یا علقمہ قولوا لا الہ الا اللہ، اے علقمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، علقمہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت علقمہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، کلمہ یہاں تک آتا ہے، کلمہ یہاں تک آتا، یہاں سے اوپر نہیں آتا، کلمہ یہاں تک آتا، حلق پہ نہیں آتا، سینے تک آ رہا، زبان پہ نہیں آ رہا۔ اللہ کے رسول پڑھا رہے، کون ہے میرے بھائیو؟ صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول خود کلمہ پڑھا رہے، پڑھو کلمہ، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ اللہ نے عبرت کے لیے دکھایا میرے اور آپ کے لیے۔ حضور نے پوچھا، ان کی ماں ہے؟ کہا کہ ہاں ماں رہتی ہے، مدینے کے باہر دیہات میں رہتی ہے، گاؤں میں رہتی ہے۔ حضور نے فرمایا، جاؤ، جا کر یا تو اس سے کہو کہ یا تو وہ خود آئے یا پھر محمد خود آنا چاہتا ہے، اگر اجازت دے تو۔ یہ بات پہنچی، بوڑھی ماں کہنے لگی، نہیں نہیں، اللہ کے نبی کا مقام بلند ہے، میں خود آتی ہوں۔ بہت بوڑھی ہو چکی ماں، بس ڈھکلیاں کھاتے کھاتے آئی اللہ کے نبی کی خدمت میں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اماں جان تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ کیا کہنے لگی؟ اللہ کے رسول، میرا بیٹا بڑا نیک ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، ذاکر و شاغل ہے، صبح شام کی تسبیحات بھی پوری کرتا، صدقہ خیرات بھی کرتا، تہجد بھی پڑھتا، نفلیں بھی پڑھتا، روزے بھی رکھتا، زکات بھی دیتا، حج بھی کرتا، بہت نیک بھلا ہے۔ ماں ہی ہوتی ہے ماں۔ یہ تو صحابی تھے، ہماری اپنی ماں سے بھی کوئی پوچھ لو، اماں تمہارا بیٹا کیسا؟ اے اللہ، میرا بیٹا بڑا نیک ہے۔ ارے بہت، میرے کو خود نہیں کھا کے میرے کو کھلاتا، خود نہیں پہن کے میرے کو پہناتا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ نے فرمایا، دنیا میں کوئی بھی آدمی جھوٹ بول کے جنت پہ نہیں جا سکتا، ایک وہ ہے جو جھوٹ بولنے کے باوجود بھی جنت پہ جاتی ہے، جھوٹ بول کے جنت پہ جاتی۔ شام میں کھانا کم ہے، چاروں ہیں کھانے والے، دسترخوان بچھائے، بیٹی کہہ رہی، امی آج کھانا تھوڑا سے بس نہیں ہوتا نا۔ ماں سن کے تھوڑی دیر ٹہلتی ادھر ادھر، دسترخوان بچھاتی، کھانا لگا دیتی اور بچوں سے کہتی، بیٹا تم لوگ کھا لو۔ امی آپ آنا، نہیں بیٹے میں تھوڑی دیر پہلے کھیتی، میرے کو بھوک نہیں لگ رہی۔ ہائے ہائے، کیا کہتی ہے ماں؟ مجھے بھوک نہیں لگی، بچوں تم کھا لو۔ جھوٹ بولی کہ نہیں بولی؟ اس جھوٹ میں بھی ماں کو جنت ملتی ہے، اولاد کے خاطر کیا کچھ برداشت کرتی ہے ماں۔ یا تو سچ بول رہی، بہت نیک ہے۔ حضور نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اللہ اما جان کہنے لگی، یا رسول اللہ، بس ایک بات سے میں اس سے ناراض ہوں، میں ایک بات سے اس سے ناراض ہوں۔ بولے کیا؟ بولے میری بات کو نہیں مانتا، بیوی کی بات مانتا، میرے کو اپنی بیوی کو میرے پر ترجیح دیتا، بیوی کی سنتا، میری ایک بھی نہیں سنتا، بس میں اس کو نہ پسند نہیں کرتی، میرے کو ناراضگی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اماں معاف کر دو،
کہ لگے یا رسول اللہ میں سب معاف کرتی، یہ معاف نہیں کر سکتی. ماں کبھی برداشت نہیں کر سکتی. ارے جس کی کوکھ میں، جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک پلتا رہا، جس کی کوکھ سے انتہائی تکلیف کا حالت دنیا میں باہر آیا تھا، ماں کی کتنی چیخیں نکلی تھی، پھر 2 سے 2.5 سال تک اپنا خون جگر، اپنا دودھ پلا کے ماں پالی تھی، خود نہیں کھا کے، خود بھوکی رہ کے بچے کو کھلائی پلائی تھی. جب شادی ہو گئی تو ماں کو بھول گیا. بیوی مل گئی تو ماں کی نافرمانی کر رہا، بیوی مل گئی تو ماں کی توہین کر رہا. ماں کبھی برداشت نہیں کر سکتی. کہنے لگے میں معاف نہیں کروں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا کہ بلال ادھر آؤ، لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاؤ، اور آگ خوب اتنی جلاؤ اتنی جلاؤ، اس کے اندر اس کو جلا دیں گے، الخمہ کو ڈال کے جلا دیں گے. ماں رونے لگی، نہیں یا رسول اللہ مت جلاؤ، میرے سامنے میرے بیٹے کو آگ میں جلائیں گے، اب میں برداشت نہیں کر سکتی. اللہ کے رسول نے فرمایا الخمہ کی ماں، اگر اب تم معاف نہیں کرو گی تو پھر کل حشر کے میدان میں جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، تمہارے بیٹے کی ساری زندگی کے عمل ایک طرف، تمہارے بیٹی کی نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کے نبی کی زیارت، صحابی رسول ہونے کا شرف ایک بازو، اور تمہیں ستانے کی وجہ سے، تمہارا دل دکھانے کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا، کیا تم اس وقت برداشت کرو گی؟ لیکن نہیں. کہا کہ معاف کر دو. ماں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. بس ادھر ماں کی زبان سے یہ لفظ نکلنا تھا، ادھر حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نکلا اور دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو گئے. جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ لے کر ان کو غسل دیا اور کفن پہنایا. غسل اور کفن دینے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی. پھر جنازے کو اٹھایا گیا، قبرستان تک لے گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اثر میں اترے، اپنے ہاتھوں سے حضرت علقمہ کو قبر میں دفن کیا. پھر مٹی ڈالنے کے بعد اوپر آ کر کھڑے ہو گئے اور بلایا، آؤ میرے صحابہ قریب ہو جاؤ، میں نے آج تک یہ بات تم سے نہیں کہی تھی، میں نے ساری باتیں تم کو بتائی تھی، آج آؤ تم کو ایک نئی بات بتاتا ہوں. سارے صحابہ جمع ہو گئے. اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا یاد رکھو، یاد رکھو، اگر کوئی آدمی دنیا میں اگر اپنی ماں باپ کو ستائے گا، ماں باپ کو ستائے گا تو پھر اس کا حج بھی قبول نہیں ہوگا، اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. اس کے بعد فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو ستائے گا، تکلیف دے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، نبیوں کی لعنت ہے، نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول کی لعنت ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کی پھٹکار ہوگی جو بندہ اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے ہوئے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے 2 فرشتے آئے. ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھنے لگا اس سال کتنے لوگ آئے حج کو؟ کہنے لگا کہ 4 لاکھ لوگ آئے حج کو. 4 لاکھ. کہا کہ ان میں سے کتنوں کا حج قبول ہوا؟ کہا کہ سب کا حج قبول ہو گیا، ایک کا حج قبول نہیں ہوا، ایک کا حج قبول نہیں ہوا. یہ سننا تھا. سجدے میں گر گئے، رونے لگے، پوری رات حرم کعبہ میں گزار دی، خانہ کعبہ کے صحن میں داڑے مار مار کے روتے رہے، اللہ کو مناتے رہے، اللہ اگر میں ہوں تو مجھے معاف کر دے، اللہ اگر میں ہوں تو مجھے معاف کر دے. دوسرا دن آ گیا، آخری دن ہے، اپنے وطن کو واپس ہونا ہے، قافلے لوٹنے والے ہیں، ضد لے کے اڑ گئے. رات گزر گئی، صبح آ گئی، دن ہو گئی، دوپہر ہو گئی، کھانا نہیں کھایا، پانی کا قطرہ نہیں پیا اور اڑ کے بیٹھ گئے. اللہ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، جب تک یہ بات ظاہر نہیں ہوگی کس کا حج قبول نہیں ہوا، جب تک مجھے پتہ نہیں چلے گا میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں، میں یہاں سے جاؤں گا نہیں کہیں بھی. رو رو کے برا حال ہے. پھر رات ہوئی، 12 بج گئے، تہجد کا وقت آ رہا، دعائیں کر رہے اللہ سے. اچانک پھر وہی 2 فرشتے آئے اور آ کر عرض کرنے لگے. ایک نے پوچھا کتنے لوگ حج کو آئے؟ کہا کہ 4 لاکھ لوگ حج کو آئے. کتنوں کا حج قبول ہوا؟ سب کا قبول ہوا، ایک کا قبول نہیں ہوا.
حضرت مالک ابن دینار زور سے پکار کے کہے ارے اللہ کے بندو، ارے وہ نورانی مخلوق، اللہ نے تم کو بتا دیا ہے وہ ایک بندہ کون ہے مجھے بتا دو، میں کل سے 24 گھنٹے گزر گئے، نہ میں کھانا کھایا نہ پانی کے خطرہ حلق سے گزرا، خدا کے سامنے سجدے میں پڑا ہوا ہوں، بتا دو مجھے وہ بندہ کون ہے، وہ میں تو نہیں ہوں۔ کہنے لگے کہ مالک ابن دینار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بندہ تو نہیں ہے۔ کہا اگر میں نہیں ہوں تو نہیں ہوں، لیکن بتا تو صحیح کون بندہ ہے، ایسا کون سا گناہ ہے، ایسا کون سا پاپ ہے اس کا جس کی بنا پر اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ کہا کہ انتظار کرو، انتظار کرو، ابھی تہجد کی اذان ہوگی، فلانے دروازے سے ایک آدمی آئے گا، لمبا ہوگا، اتنی بڑی داڑھی ہوگی، نیلی آنکھیں ہوگی، اس کے سر پہ یوں رومال ہوگا اور وہ لبیک کہتا ہوا روتا ہوا آئے گا۔ آپ انتظار میں ہیں، اچانک نگاہ پڑی، ایک آدمی جھکے والا، لمبی داڑھی، سر پر پگڑی، رومال ڈالے ہوئے ہیں، آنکھیں بالکل نیلی نیلی ہے، قد اونچا ہے اور روتا ہوا آ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضرت اسود کے پاس آ کر استلام کرتا ہے، لبیک کہنا شروع کرتا ہے، ادھر اس کی زبان سے لبیک کا لفظ نکل رہا ہے، ادھر کعبے کی طرف سے آ رہی ہے، لا لبیک ولا سعدیک، اے بندے تیری لبیک قبول نہیں ہے، تیری کوئی نیکی ہمارے دربار میں قبول نہیں ہے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کے قریب گئے، جا کر اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا ارے وہ بندے سن رہا نہیں کیا کہہ رہے، کیا جواب آ رہا اللہ کی طرف سے؟ تو کہہ رہا لبیک اور وہاں سے کہہ رہے لا لبیک، نہیں قبول نہیں ہے، ایکسپٹ نہیں تمہاری لبیک، پھر کیوں آیا؟ بس مالک ابن دینار کے کاندھے پہ سر رکھ کے رونے لگا اور کہنے لگا تم نے بھی سن لی؟ کہا کہ ہاں۔ اس کے مالک ابن دینار نے کہا ارے بندے کیوں آیا، کیوں آج؟ کہا ارے آپ نے تو آج سنی، میں 8 سال سے ہر سال حج کے لیے آتا ہوں، ہر سال جب بھی لبیک کہتا ہوں لا لبیک کی آواز آتی ہے، لیکن میں برابر آتا ہوں۔ کہنے لگا اس در کے سوا اور کون سا در ہے، اس کے سوا میں کس کو پکاروں، اس لیے یہاں پر آتا ہوں۔ حضرت مالک ابن دینار نے پوچھا ارے یہ تو بتا 8 سال سے حج کو آ رہا، لبیک کہہ رہا، تیری لبیک قبول نہیں ہو رہی، آخر ایسا کون سا گناہ تو نے کیا ہے جو تیری لبیک قبول نہیں ہو رہی؟ وہ کہنے لگا روتے ہوئے مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ غلطی یہ ہے میں نے اپنی ماں کو ستایا تھا، ایک مرتبہ میں نے اپنی ماں کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا، بس وہ گناہ مجھ سے ہوا ہے، وہ دن اور آج کا دن ہے جب بھی میں حج کے لیے آتا ہوں، حج کے لیے آتا ہوں لبیک کہتا ہوں، میری لبیک قبول نہیں ہوتی، دھتکار دی جاتی ہے، ٹھکرا دی جاتی ہے۔ حضرت مالک ابن دینار بھاگنے لگے، چیخیں مار کے کہنے لگے کہ ہائے 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 تو اتنا بڑا گناہ گار ہے۔ وہ آدمی دوڑ کے پکڑ لیا، کہا مالک کہاں بھاگ رہے؟ ارے بھائی چھوڑ میرے کو، کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس عذاب میں میں بھی گرفتار نہ ہو جاؤں۔ ماں کو ستانے کا، ماں پہ ہاتھ اٹھانے کا، ماں پہ تھپڑ مارنے کا عذاب جس پر دنیا میں کبھی بھی اتر سکتا ہے، میں ڈر کے بھاگ رہا ہوں تجھ سے۔ پکڑ لیا جا کے، مالک ابن دینار کو لپٹ گیا، کہنے لگا۔ پھر حضرت مالک ابن دینار نے کہا ارے بندے پھر جب 8 سال ہو گئے اپنی ماں سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتا؟ کہنے لگا کئیوں مرتبہ ماں سے معافی مانگنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، لیکن ماں کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے میری، ماں کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے میری۔ کہاں تیری ماں؟ کہنے لگی کہ وہ بھی ہر سال 8 سال سے حج کو آ رہی ہے میرے ساتھ، وہ بھی حج کے قافلے میں رہتی ہے، فلاں جگہ پہ خیمے ہیں، ایرانیوں کا خیمہ ہے، اس ایرانیوں کے خیمے میں میری ماں ہے۔ عبد الرحمن ابن شیران نام تھا اس نوجوان کا، کہنے لگا میری ماں ہے، اس کی نشانی بتائی، میری ماں بوڑھی ہے، خوبصورت چہرہ ہے، اور وہ اس کے سامنے قرآن رکھا ہوا ہوگا، قرآن پڑھ رہی ہوگی، ایک آنکھ سے قرآن کی طرف دیکھتی ہے، ایک آنکھ کے اوپر اس کے یوں پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اس طریقے سے اپنی آنکھ پہ یوں پردہ ڈالتی ہے، وہ اپنی آنکھ چھپا لیتی ہے، ایک آنکھ سے دیکھتی ہے۔ آپ چلے جانا، دیکھنا اس خیمے کی بوڑھیوں کو دیکھ لینا، بوڑھیوں کا خیمہ الگ ہے، ایک ہی اکیلی عورت ہوگی، قرآن کا سامنے ہوگا، ایک آنکھ پہ پردہ ڈالی ہوگی، ایک آنکھ سے قرآن پڑھ رہی ہوگی۔ یہ گئے خیمے کے پاس، خیمے کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور زور سے پکار کے کہا عبد الرحمن ابن
شیران کی ماں کہاں ہے یہ سننا تھا. ماں کی چیخیں نکل گئی. ارے کون بدبخت ہے جو اس بدبخت بدنصیب کا نام میرے سامنے لے لیا. ارے خدا کے لیے میرے سامنے نام مت لو, اس لیے کہ جب بھی میرے بیٹے عبد الرحمن ابن شیران کا نام لیا جاتا ہے میری آنکھ دکھتی ہے, میری آنکھ پہ تکلیف ہوتی ہے. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ قریب گئے. اما جان آخر کیا قصہ ہے, کیا ماجرا ہے, بتاؤ تو صحیح. کہنے لگی کہ بیٹا مت پوچھ میرے بیٹے کے بارے میں, مت پوچھ میرے بیٹے کے بارے میں. کہا کہ میرا بیٹا ایک دفعہ میری ایک بات کے اوپر مجھ پر اتنا بھڑکا, اتنا غصہ ہوا, اتنا ناراض ہوا, میرے منہ کے اوپر ایک چماٹا مارا, ایک ایسا تھپڑ زور سے مارا یا ایسا مکہ مارا, میری آنکھ نکل گئی, آنکھ کا دیدہ باہر آ گیا. بس وہ دن ہے, اور اللہ کی قسم آج کا دن ہے. اپنے آدھے چہرے پہ ہمیشہ پردہ ڈال کے رہتی ہوں تاکہ میرے چہرے کی نکلی ہوئی اتہام کسی کو نظر نہ آئے, اور میرے بیٹے کی یہ غلطی, میرے بیٹے کی یہ گستاخی, میرے بیٹے کا یہ عیب, میرے بیٹے کی نافرمانی دنیا والوں پہ ظاہر ہو جائے. اس لیے میں اپنی آنکھ پہ پردہ ڈال کے اس کو چھپاتی پھرتی ہوں. میرے بھائیوں, ماں ماں ہوتی ہے, ماں ماں ہوتی ہے. بیٹا کتنا بھی ستا لے, بیٹا کتنی بھی تکلیف پہنچائے ماں کو, پھر بھی ماں کا دل تڑپتا ہے, ماں کا دل لرزتا ہے. وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا, ایک نوجوان کو ایک لڑکی سے محبت ہوگی, اتنی محبت میں ڈوب گیا, اس کا شادی کا اصرار کرنے لگا, دباؤ ڈالنے لگا. اس کو لڑکی ٹالنے کے لیے اس سے کہا دیکھو میری ایک شرط ہے, میں دیکھنا چاہتی ہوں تم وفادار ہے کہ غدار ہے, اگر تم کو مجھ سے سچی محبت ہے میری شرط کو پوری کرنا. بولے تم جو شرط بولے وہ شرط پوری کرنے کو تیار ہو, آسمان سے تارے توڑ کے لاؤ بولو توڑ کے ڈالوں گا, آسمان سے چاند لاؤ بولو تو ڈالوں گا, لیکن میں تم سے محبت کر تم سے نکاح کر لوں گا. اس نے کہا میری ایک شرط ہے, تم اپنے ماں کے سینے کو چاک کر کے اپنے ماں کا کلیجہ نکال کر لا کے میرے سامنے رکھ دو, میں اسی وقت تم سے نکاح کر لوں گی. مشہور واقعہ ہے, تاریخ میں لکھا ہے. بیٹا گیا, چھڑا خنجر لے گیا, ماں کو زمین پر گراتا ہے. بدبخت بیٹا ماں کے سینے پہ بیٹھتا ہے, ماں کے سینے پہ خنجر لگا کر سینے کو چیرتا ہے, ماں کے کلیجے کو نکالتا ہے, ایک پلیٹ میں تشت میں رکھتا ہے, اوپر سے مخمل کا کپڑا ڈھانپ کر لے کر جانا چاہتا ہے. راستے میں جاتے ہوئے اچانک ٹھوکر لگتی ہے, اس کے ہاتھ سے وہ تشت نیچے گر جاتا ہے. تاریخ کے الفاظ ہیں, کتابوں میں مورخین نے لکھا ہے, مصنفین نے لکھا ہے, جب بیٹے کے ہاتھ سے وہ تشت نیچے گرتا ہے, اللہ کی قسم یہ بات لکھی ہوئی ہے, بزرگوں نے لکھا ہے, اس کلیجے کے اندر سے آواز آ رہی, بیٹا تیرے کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی, بیٹا تیرے کو کوئی مار تو نہیں لگا. ماں کے کلیجے میں سے آواز آ رہی. ماں یہ ہوتی ہے, ماں یہ ہوتی ہے. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اما جان 8 سال ہو گئے, تمہارے بیٹے کی حالت کیا ہے تمہیں کچھ پتا بھی ہے؟ 8 سال سے تمہارا بیٹا حج کرنے آ رہا, نہ اس کا حج قبول ہے, نہ اس کی نماز قبول ہے, نہ اس کا روزہ قبول ہے, نہ اس کی لبیک قبول ہے, نہ اس کی سبحان اللہ قبول ہے, نہ اس کا لا الہ الا اللہ قبول ہے, اس کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. ماں کہنے لگی میں کیا کروں, مجھے تکلیف اس طریقے سے اس نے دیا ہے, جب بھی اس کا نام کوئی لیتا ہے تو مجھے دل کو تکلیف ہوتی ہے. کہنے لگے اماں میں سفارشی بن کر آیا ہوں, تم بیٹے عبد الرحمن ابن شیران کو معاف کر دو. کہنے لگے اچھا انہیں نہیں آ سکتا تھا, انہیں نہیں آ سکتا تھا, تمہارے کو بھیجا, اگر بیٹا میرا آ جاتا تو کیا ہوتا تھا, بیٹا آ جاتا تو کیا ہوتا تھا. عبد الرحمن مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے باہر خیمے کے باہر گئے, عبد الرحمن ابن شیران کا ہاتھ پکڑا, یوں کھینچ کے لایا, ماں کے قدموں میں ڈال دیا اور کہا اللہ تمہارا بیٹا تم سے معافی مانگنے آ گیا. بیٹا آگے بڑھتا ہے, ماں کے قدموں میں گر جاتا ہے, ماں سے کہتا ہے امی مجھے معاف کر دو, اماں مجھے معاف کر دو, اماں مجھے معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہو گئی. ادھر ماں معاف کرتے کرتے تھکتی نہیں ہے, بیٹا معافی مانگتے مانگتے تھکتا نہیں ہے. میرے بھائیوں اس کے بعد کہتے ہیں مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, ماں اپنے بازوؤں کو یوں پھیلا لیتی ہے, ماں اپنے ہاتھوں کو یوں پھیلا لیتی ہے, کہتی ہے بیٹا آجا آجا, بیٹا آجا آجا, بیٹا تو جس دن میرے چہرے پہ مارا تھا, جس دن میری آنکھ نکل گئی تھی باہر, کاش بیٹا تو اسی دن میرے سینے سے لگ جاتا, اسی دن تو مجھ سے معافی مانگ لیتا, بیٹا میں تو اسی وقت معاف کر دیتی تھی. لیکن وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, 8 سال سے میں روزانہ ایک ایک دن تیری نگاہ تکتی ہے, دروازے پہ آہٹ ہوتی
ہوتی ہے تو سوچتی ہوں میرا بیٹا عبد الرحمان آ رہا ہوگا، کسی کے قدموں کی آہٹ ہوتی ہے سوچتی ہوں میرا بیٹا عبد الرحمان آ رہا ہوگا، ارے میرا بیٹا اب آئے گا، میرا بیٹا میرے سینے سے لگے گا، میرا بیٹا میرے قدموں کو پکڑ لے گا، میرا بیٹا میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے گا، میں میرے بیٹے کو معاف کر دوں گی، میرے بیٹے میں 8 سال سے تیرا انتظار کر رہی تھی، آجا بیٹے آجا، اب بھی آ گیا وقت، اب تو میرے سینے سے لگ جا، اب تو میرے سینے سے لگ جا۔ ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتی ہے، سینے سے لگا کے اس کے بازوؤں پہ یوں ہاتھ پھیرتی ہے، اچانک ماں کی چیخ نکل جاتی ہے، ماں دیکھتی ہے کہ بیٹے کا ایک بازو نہیں ہے، بیٹے کا ایک ہاتھ نہیں ہے، پوچھتی ہے بیٹا پیدا ہوا تو صحیح سالم تھا، جوانی تک بھی تیرے دونوں ہاتھ اچھے تھے، ایک ہاتھ کہاں چلا گیا؟ بیٹا کہتا ہے امی جان جس دن میں نے آپ کے چہرے پر مارا تھا آپ کی آنکھ باہر نکل گئی تھی، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، بس میرے پر بھی ایسا اثر ہوا، میں باہر نکلا اور یہ سوچا کہ جو ہاتھ ماں کے چہرے پر اٹھ گیا، جو ہاتھ میں نے اپنی ماں پر اٹھا لیا تھا، اب وہ ہاتھ میرے جسم پہ رہنے کے قابل نہیں ہے، کل قیامت کو میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ یہ بازو لے کر مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اسی وقت آرے کی پتھی لی، تلوار لیا، لیکن اپنے ہاتھ بازو سے کاٹ لیا تھا، اما 8 سال ہو گئے میرا ہاتھ میرے جسم سے جدا ہے۔ آج ہم بھی ایسا ظلم اپنی ماں پہ کرتے ہیں۔ سوچتے ہو کہ جوانوں کیا آج کے زمانے میں کوئی ماں کو مارتا ہے؟ ہاں آج بھی ہے، لوگ ماں کو مارتے ہیں، ماں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ماں پہ مارنے کے لیے انگل کے جاتے ہیں، ماں کو مارنے کے لیے سینہ تان کے جاتے ہیں، ماں پہ غصے پہ کئی جگ لے کے، کئی لاٹھی لے کے، کئی مسل لے کے ماں کے قریب جاتے ہیں، آج بھی جاتے ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں ماں کے سامنے بدزبانی کرنا، ماں کے سامنے غلط الفاظ استعمال کرنا، ماں کو جواب دینا تھپڑ مارنے سے کم گناہ نہیں ہے، تھپڑ مارنے سے کم گناہ نہیں ہے۔ بس ماں نے معاف کیا، ادھر غیب سے آواز آئی عبد الرحمان ابن شیران ہم نے تیری پچھلی بھی لبیک قبول کر لی، اب کی بھی لبیک قبول کر لی، جا تیری ماں کی دعاؤں کے صدقے زندگی بھر کے تیرے سارے حج کی لبیک قبول ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، آج کی رات اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی بخشش نہیں فرماتے۔ یاد رکھو کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں آج کچھ نہیں تو یہ تو طے کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی اپنی ماؤں کو باپ کو نہیں ستائیں گے، بولو نہیں ستائیں گے، اور اللہ سے معافی مانگنے سے پہلے توبہ تو کریں گے ہم اللہ سے اب، لیکن اس سے پہلے دل میں ارادہ کر لو، دل میں ارادہ کر لو حق تو یہ ہے اس وقت جاتے اپنی ماں کے قدم پکڑ لیتے، اپنے باپ کے ہاتھ پیشانی کو بوسا لیتے، اپنے باپ کے ہاتھ تھام کر اپنے ماں باپ سے پہلے معافی مانگ لیتے، اس کے بعد پھر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آج خدا سے معافی مانگتے، تب خدا معاف کرتا ہمیں۔ حق تو یہ ہے، لیکن ابھی جا کے آ نہیں سکتے۔ ایک تو طے کر لو کہ یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد ماں باپ جن کے حیات ہیں، ماں باپ جن کے حیات ہیں، ان ماں باپ کے پاس جا کر ان سے معافی مانگ لے گے اپنی زندگی بھر کے گناہوں کی اور ان کے ساتھ جو ہم نے غلط برتاؤ کیا تھا۔ کریں گے نا میرے بھائیوں؟ اور یہ طے کر کے اٹھو زندگی جب تک ہے اس وقت تک ماں کا دل کبھی نہیں دکھائیں گے، باپ کو کبھی نہیں ستائیں گے، سب طے کر کے اٹھو۔ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، رزق میں برکت ملے گی، عمر میں برکت ملے گی، دعائیں قبول ہوگی، عبادات میں مزہ آئے گا، نماز بھی قبول، روزہ بھی قبول، زکات بھی قبول، حج بھی قبول، ہر عبادت قبول ہوگی۔ اور اللہ کی قسم اگر ماں باپ کو ستائیں گے کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، یہاں تک کہ مرتبہ کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔